السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ سب خیریت سے ہو گئے۔ جو بھی ویکتی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری ویڈیو کو دیکھے اور پوری بات سن کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا مجھے نہیں پتہ ہے کب آئے گی، لیکن قیامت کی بہت ساری انہوں نے نشانیاں بتا دی تھی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن انہوں نے بہت ساری نشانیاں بتائی، جس میں سے نشانیوں میں سے کہا تھا کہ جب وہ بیٹا باپ کو جلیل کرنے لگے گا، مطلب باپ کا ادب نہیں کرے گا، تو سمجھ لینا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب بیٹی ماں کو جلیل کرنے لگے گی، بھائی بھائی کا قتل کرنے لگے گا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا تھا کہ اس سے اور سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، کہ یہ سب سے بڑی نشانی یہی آئے گی جب تک قتل و غارت عام نہ ہو جائے۔ قتل و غارت عام کا مطلب کہا تھا جب مارنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا میں نے اسے کیوں مارا، یہ مرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا، تو قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ تو یہ چیز مجھے آج دیکھتے ہوئے لگتی ہے، جب غازہ پہ اٹیک کیا گیا، بہت سارے بے گناہ لوگ بھی وہاں پر مرے۔ اس کے بعد اب میں نے ایران کو بھی دیکھا، ایران میں بہت بری کنڈیشن ہے۔ اور مجھے سیریا کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن میرے سامنے نہیں ہوئی تھی۔ ابھی پیچھے ہمارے یہاں پہلگام اٹیک ہوا، پلوامہ اٹیک ہوا، اور بہت ساری چیزیں دکھائی گئی جہاں پہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، جس میں مرنے والے کو یہ نہیں پتہ مجھے کیوں مارا گیا، یا مارنے والے کو بھی یہ نہیں پتہ ہے کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ تو یہ سب بڑی بڑی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی تھی انہوں نے۔ کہا تھا کہ جب کہ مطلب عورت کے شریر پہ لباس تو ہوگا، لیکن وہ لباس نہیں ہوگا، آج کا لباس تم دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ زنا کاری عام ہو جائے گی۔ آج بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، کہ حالانکہ بہت سارے کو لگتا ہوگا یہ صحیح ہے، لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جو ہے نا، بہت ڈینجرس ہے۔ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ بھی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نشانی آتی ہے، اس کے بعد ایک اور نشانی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک سمے ایسا آئے گا کہ مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ ان کی جو مسلمانوں کا جو وجود ہوگا نا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کہ اس ٹائم کے لوگ مسلمان کو اس طریقے سے کاٹنے اور مارنے کے لیے دوڑیں گے جیسے دسترخوان میں بھوکا کھانا کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو آج کا سمے مجھے دکھ رہا ہے کہ مطلب بہت سارے مسلم کنٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، تو یوں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف 12,000 لوگوں کا لشکر ہوگا۔ تو ایسا کیوں کہ آج تو کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان کے ساتھ 12,000 ہی کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ بہت کم، مطلب مسلمان کی تعداد تو کافی زیادہ ہوگی، لیکن سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا۔ بس جس کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان زیادہ ہی مضبوط ہوگا، وہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے گا۔ 12,000 کا لشکر اسی وجہ سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ آج کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے تم اندازہ لگا سکتے ہو ایسا کیوں ہوگا۔ ہر ویکتی کہتا ہے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جانا چاہتا ہوں، میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔